أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ کھانا کھا کر پوری ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں نا؟ سب ماشاء اللہ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. پیارے بچوں، آپ لوگ آج اٹھتے وقت، نیند سے اٹھتے وقت کچھ ذکر پڑھے کیا؟ ذکر پڑھے؟ کیا ذکر پڑھے؟ الحمدللہ پڑھے. ماشاء اللہ اچھے بچے ہیں. ہاں، ہم پچھلا پیریڈ بتائے بھی کیا کرنا، نیند سے اٹھتے وقت ذکر پڑھنا ہے. یاد ہے نا سب کو؟ اور پچھلا پیریڈ کیا پڑھے تھے؟ اور ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ نیند اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نا؟ ہمیں سونے سے آرام اور راحت ملتی ہے، ہمارے بدن میں نئی ایک چستی بھی آ جاتا ہے. وہی پڑھے ہیں نا؟ یاد ہے سب کو؟ سب کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ. تو باقی باتیں بھی پڑھیں گے ہے نا؟ پڑھیں گے. نوم، نیند موت کو یاد دلاتی ہے، کیونکہ سونے میں نفس فوت ہو جاتی ہے جس طرح موت میں ہوتا ہے. پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے کیا ہے ادھر؟ نوم موت کی یاد دلاتی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ نوم نیند کیسے موت کی یاد دلاتی ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، کیوں ہم سونے کے لیے لیٹیں گے ہے نا؟ سونے کے لیے لیٹیں گے، ہمیں نیند آ گئی تو پھر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے نا؟ ہم پوری طرح ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں ہے نا؟ الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں. وہی ہے یہ جملہ سے مطلب. سونے میں نفس فوت ہو جاتی ہے. کبھی کوئی ہمیں چھویا، ٹچ کیا، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوگا. کوئی ہمیں مارا، پھر بھی ہمیں کبھی کیا نہیں ہوگا؟ احساس نہیں ہوگا، کیونکہ سوتے وقت ہماری نفس پوری طرح فوت ہو جاتی ہے نا؟ وہ نفس فوت جانا وہی ہوتی ہے نا موت کے وقت بھی، جس طرح موت میں ہوتا ہے. اس لیے بتا رہے ہیں ہم سوتے وقت یہ ہمارا یہ کیا ہے؟ موت کی جیسی بات ہے. النوم اخو الموت، وہ بھی آپ لوگ سنے ہوں گے ہے نا؟ نیند موت کا بھائی ہے. سے کیا مراد ہے؟
سوتے وقت بھی وہی ہوتا ہے جس طرح موت میں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا روح تو نکلتی نہیں، وہی ہے ہمارا باڈی، نفس پوری طرح فوت ہو جاتی۔ ویسے ہی ہے نا، سوتے وقت ہمیں کوئی باقی دنیا میں کیا چل رہا ہے کبھی ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر نے تو قریب میں لیٹنے والے کیا کر رہا ہے یہ سب ہمیں احساس نہیں ہوتا نا، سوتے وقت باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اسے ایک احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ موت کو کیا کیے ہیں، نوم سے، نیند سے تشبیہ ہوئی ہے۔ اسی طرح نیند کو موت سے تشبیہ کیا، یہ ہمارا نیند بھی کیا ہے، موت جیسی ہے۔ جیسے سوتے وقت، جیسے مرتے وقت نفس فوت ہو جاتی ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی نفس فوت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہم پڑھیں گے، کیا ہے وہ، النوم اخو الموت، نیند کیا ہے، موت کا بھائی ہے۔ وہ کیسے، یہ ہماری نیند ہے نا، وہ ایک موت واقع ہونے کی طرح ہے، اور اس میں کیا ہے، ہم سونے کے بعد پھر اٹھتے ہیں نا، جیسے وہ مرنے بعد قیامت کے دن اٹھتے ہیں، اسی طرح ہے وہ۔ تو یہ ہماری نیند میں کیا ہے، ایسی ایک دلیل ہے، اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں بھی سلا دیتے ہیں، اس کے بعد ایک نئی زندگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ سمجھے آپ لوگ، جیسے ہم اصل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں نا، قیامت کے دن حشر ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے، محشر میں کھڑے رہتے ہیں، سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو۔ اسی طرح ہے، ہر دن ہمارے سامنے ایک مثال ہو رہی ہے یہ نیند۔ کیوں؟ ہم سوتے وقت بھی ہمارے نفس پوری طرح فوت ہو جاتی ہے نا، ہماری نفس پوری طرح فوت ہو جاتی ہے، پھر ہم صبح میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کیا ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ میں نئی زندگی ان کی تقدیر میں نہیں ہو تو ہم کیا ہو جائیں گے، مریں گے ہے نا، وفات ہوں گے نا۔ ہاں، تو یہ نیند بھی کیا ہے، موت جیسی ہے۔ تو ہم صبح میں اٹھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اسی طرح جو ہمیں سلا کر اٹھا دیتے ہیں وہی ہے قیامت کے دن مرنے بعد ہمیں اٹھانے والا۔ آپ لوگ سمجھے کیا؟ یہ ہر دن کی یہ نیند وہ موت جیسی ہے، ہم بتائے نا، تو اسی طرح ہے قیامت کے دن مرنے والوں کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا، دوبارہ زندہ فرمانا۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں نا، ایسے دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ لوگ اپنی نیند کے بارے میں سوچنا کافی ہے، اپنی نیند کے بارے میں سوچنا کافی ہے۔ کیوں؟ وہ ہر دن سوتے ہیں نا، ہر دن سوتے وقت اس کی نفس بھی فوت ہو جاتی ہے، اس کا کنٹرول میں نہیں رہتا ہے وہ، پھر اس کو اللہ تعالی اٹھا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سوچنے والے کیوں انکار کریں گے قیامت کے دن مرنے بعد اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اس بات کو کیوں وہ انکار کریں گے؟ اگر وہ انکار کرنے والا ہے تو وہ پہلے کیا انکار کرنا چاہیے؟ ہر دن سونے بعد اس کو اٹھانے والا اللہ نہیں ہے بولنا پڑے گا، ویسی بات نہیں ہے نا۔ ہر دن اس کو سلانے والا پھر نیند سے اٹھانے والا اللہ تعالی ہے، تو وہ کیا یقین رکھنا چاہیے؟
مرنے بعد بھی مردوں کو دوبارہ زندہ فرمانے والا هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ تعالی ہی ہے۔ تو ہمیں قیامت کے دن اور محشر کے بارے میں، حساب کے بارے میں سب یقین ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے کیا میری باتیں؟ سمجھے سب لوگ؟ ہاں، کیا پڑھے ہم؟ یہ نیند کیا ہے؟ موت جیسی ہے۔ تو موت میں ہماری نفس فوت ہو جاتی ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی ہماری نفس فوت ہو جاتی ہے نا؟ اور یہ سلاتے وقت، سلانے بعد ہمیں اٹھانے والا وہی اللہ تعالی قادر ہے مردوں کو دوبارہ زندہ فرمانے کے لیے، ہے نا؟ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ اللہ تعالی جو ہمیں ہر دن سلانے بعد اٹھا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہیں نا؟ اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں سونے کے آداب۔ سونے کے آداب تو آپ لوگوں کو بھی ایک طریقہ ہوگا ابھی، ہر دن کھانے بعد پھر وضو سب کر کے سوتے ہیں، برش کر کے، دانت صاف کر کے، پورے اعضاء سب صاف کر کے سوتے ہیں۔ اچھے بچے ہیں آپ لوگ، پھر بھی ہم کیا دیکھیں گے اسلام میں کیا کیا آداب ہے؟ کبھی کچھ آداب ہم ابھی بھی کر رہے ہوں گے تو وہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سونے کے آداب۔ سب سے پہلے ادب کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہاں، عشاء کی نماز کے بعد تاخیر سے سونا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تاخیر سے سونا تو ہم کھانا پہلے کھائیں گے، پھر عشاء نماز پڑھیں گے۔ عشاء نماز پڑھتے ہی، وہ کھانا کھاتے ہی سونا نہیں ہے۔ حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں عشاء رات کا کھانا کھانے بعد کم از کم 100 سٹیپ کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ کھانے بعد پیدل چلنا ہے، اس کا بدن کو تھوڑا حرکت دینا ہے۔ یہ کرنا اچھا نہیں ہے، کھانے بعد ہی کیا کرنا؟ سونا۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہیں نا؟ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ عشاء نماز کے بعد تاخیر سے سونا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہماری نماز، ہمارا کھانا، یہ سب ہونے بعد تھوڑا ٹائم دینا ہے، وہ کھانے بعد ہی سونا نہیں ہے، وہی اس میں سمجھنے کا۔ زیادہ دیر تک جاگتے رہنا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ کیا ہونا؟ کھانا کھا کر وہی وقت میں کھاتے ہی کیا نہیں کرنا؟ بیڈ میں لیٹنا نہیں ہے، وہی ہے اس میں سمجھنے کا۔ اور دوسرا ادب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات کرنے سے کراہت فرماتے تھے۔ کیا کیا ہے؟ سنیں آپ لوگ، عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا، عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا اسلام میں ممنوع ہے۔ سمجھے نا آپ لوگ؟ تو سونے کے پہلے نماز پڑھنا ہے، وہ ایک ادب ہے۔ عشاء نماز پڑھنے بعد ہی کیا کرنا؟ سونا ہے۔ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں نا؟ مغرب نماز پڑھ کے 1 گھنٹہ کے اندر عشاء کی نماز تو ہوتی ہے، تو سب لوگ با جماعت عشاء نماز پڑھ رہے ہوں گے ابھی بھی، ہے نا؟ ہاں، تو یہ عشاء نماز پڑھنے بعد ہی کیا کرنا ہے؟
سونا ہے۔ ایسے ہی کیا نہیں کرنا، سونا نہیں، پھر ہمارا وہ نماز بھی کیا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، ہے نا۔ ایسی ایک غلطی ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے، ہاں عشاء نماز پڑھنے بعد ہی سونا ہے، سمجھے ہیں نا۔ اور ایک بات بھی اس کے ساتھ ہم پڑھے تھے، کیا ہے وہ، ہاں عشاء کے بعد فضول بات کرنا نہیں ہے، سمجھے ہیں نا۔ ہاں عشاء کے بعد کیا نہیں کرنا، فضول باتوں میں وقت گزارنا نہیں ہے۔ فضول بات کرنا ممنوع ہے اسلام میں، وہ بھی سونے کے پہلے ہم کرنے کا آداب ہی ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہیں نا کیا کیا آداب پڑھے ہم، کیا کیا پڑھے، ہاں عشاء کی نماز کے بعد تاخیر سے سونا ایک ادب ہے، اور کیا ہے، عشاء نماز سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں ہے، اور اس کے بعد عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا بھی نہیں ہے نا۔ اتنے ہی آداب نہیں، اور بھی آداب ہے، انشاءاللہ اگلا پیریڈ باقی آداب بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم جو آداب یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے ہیں، وہ سب اپنی زندگی میں لائیں گے ہے نا، عمل کریں گے ہے نا۔ میرے پیارے بچوں زور سے بولیے، سب لوگ عمل کریں گے ہے نا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔